مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، میں ہوں مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، انا مظلوم سے، میں ہوں مظلوم محمد الذي بيسأل يتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ أين ابن التيهان؟ أين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجر؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجلس میں جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو علماء کرام ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو جوان اور ہمارے بچے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جن مرحومین نے ہمیں فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جن علماء سے ہم نے سنا اگر وہ قبروں میں سو رہے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جن مرثیہ خانوں، نوا خانوں اور فرش عزا کے خدمت گزاروں سے استفادہ کیا ہے، جن مومنین نے ان مجالس میں نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، اگر وہ خود یا ان کے مرحومین اس دنیا سے گئے ہوں ان کی مغفرت کے لیے، جن ہمارے علماء نے، مراجع کرام نے ہر دور میں حسینیوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں ان کی مغفرت کے لیے، خصوصاً حضرت آیت اللہ عظمی آئی حکیم کی مغفرت کے لیے، ہر زمانے میں اور ہمارے دور کے جن شہیدوں نے حسینیت کے دفاع کے لیے، مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، شہدائے مدافعین حرم اور شہدائے مدافعین حرم کے سالار اور علمدار سید ابو مہدی، شہید ابو مہدی اور شہید قاسم سلیمانی کی بلند درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیے. مولا علی علیہ السلام کہ کلام کی روشنی میں شیعہ کس کا نام ہے، شیعہ کی کیا کوالٹی ہے، شیعہ کن خصوصیات اور کن صفات کے حامل انسان کو کہہ سکتے ہیں، مولا کس قسم کی کوالٹی اور قسم کی صفات رکھنے والے شیعوں کی تلاش میں ہیں، کن شیعوں نے علی کو رلایا اور کن شیعوں کی یاد میں علی علیہ السلام روئے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. خطبہ نمبر 182 یا مفتی جعفر صاحب کا خطبہ جنہوں نے دیکھا ہے، نہج البلاغہ جنہوں نے دیکھی ہے، خطبہ نمبر 180 جس میں مولا فرماتے ہیں این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق، کہاں ہیں میرے وہ جانثار جو سیدھے راستے پر گامزن تھے، ومضوا علی الحق، اور اس حالت میں اس دنیا سے گئے کہ وہ حق پر تھے، حق پر انہوں نے جان دی ہے، حق پر رہتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. الذین تعاقدوا علی المنیہ، نام لیا کچھ اپنے جانثاروں کا، عمار کا نام لیا، خزیمہ ابن ثابت کا نام لیا، ابن تیہان کا نام لیا، اور فرمایا وَأَيْنَ نُظَرَاءَهُمْ، اور ان کے جیسے لوگ کہاں ہیں، مالک کہاں ہے، میثم تمار کہاں ہے، کمیل ابن زیاد کہاں ہیں، جن کی یاد میں علی روتے تھے. پھر ان کی کوالٹی بیان کی، الذین تعاقدوا علی المنیہ،
جن کی بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے جان بازی کا عہد نبھایا. امام کی نصرت میں جان بازی کا عہد، امامت اور ولایت کے اہداف اور مقاصد اور گولز کی آبیاری کرنے کا عہد انہوں نے نبھایا. امامت اور ولایت کے مقاصد کے لیے مشکلات میں اور میدان میں ڈٹے رہے. الذین تعاقدوا علی المنی وابرد برؤوسہم الی الفجر، جن کی بغض علی میں جن کے سر فاجروں کے پاس لیے گئے. پھر نوف بکالی کہتے ہیں پھر مولا نے اپنے محاسن پکڑے فاطال البکا، اور دیر تک روئے اپنے ان جان بازو کو یاد کر کے، اپنے ان جان نثاروں کو یاد کر کے. پھر مزید گفتگو شروع کی اور ان جان بازوں کی، حقیقی شیعوں کی، حقیقی پیروکاروں کی، حقیقی اقتداء کرنے والوں کی، حقیقی اطاعت گزاروں کی اور صفات بیان کی. فرمایا این اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموا، کہاں ہیں میرے وہ بھائی، کہاں ہیں میرے وہ جانثار، کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے. وَتَدَّبَّرُ الْفَرَائِضَ فَأَقَامُوا، جو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، جو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں تدبر کرتے تھے، جو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ امامت کے تئیں، ولایت کے تئیں، امامت و ولایت کے ماننے والوں کے تئیں، امامت اور ولایت کو نہ ماننے والوں کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں پر غور و فکر کرتے تھے. فَأَقَامُوا، اور پھر ان ذمہ داریوں کو نبھاتے بھی تھے، پھر ان ذمہ داریوں کو انجام بھی دیتے تھے. پھر مولا فرماتے ہیں وَأُحْيُوا السُّنَّةَ، جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا تھا سنت کو زندہ کرنا ہے. سنت، قرآن کی سنتوں کو، نبی کی سنتوں کو، اہل بیت کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. وَأَمَاتُ الْبِدْعَ، جنہوں نے بدعتوں کو کچلا تھا. شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرے میں بدعتیں ہوں اور وہ ان بدعتوں کے خلاف آواز نہ اٹھائے، ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے. پھر فرمایا دول الجہاد فاجابوا، جن کو جہاد کے لیے بلایا گیا. جہاد صرف میدان میں نہیں کیا جاتا ہے، گلی کوچوں میں بھی جہاد کرنا ہے، گھر میں بھی جہاد کرنا ہے، معاشرے میں بھی جہاد کرنا ہے، سوسائٹی میں بھی جہاد کرنا ہے. طرح طرح کے جہاد، صرف میدان جنگ میں نہیں. شیعت کا میدان بہت وسیع ہے. ایک شیعہ کے لیے اس دنیا میں میدان بہت وسیع ہے. ہر جگہ انسان جہاد کر سکتا ہے. جہاں تعلیمی پسماندگی ہو وہاں شیعہ کی ذمہ داری ہے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے. جہاں بد اخلاقیاں زیادہ ہو، بے ادبی زیادہ ہو، فاحشات زیادہ ہو، دین کے ویلیوز ختم ہو رہے ہو، دین کے اقدار کمزور ہو رہے ہو، تو وہ شیعہ کا کیا میدان جہاد ہے. جہاں غربت عام ہو رہی ہو، جہاں لوگ جہالت میں کیا غرق ہو، جہاں لوگ دین کے نام پر جہالت میں غرق ہو، جہاں لوگ اہل بیت کے نام پر جہالت میں غرق ہو، جہاں لوگ حسین کے نام پر جہالت میں غرق ہو. اگر ہم ایک لسٹ بنائیں کہ حسین کے نام پر کتنی جہالت ہمارے یہاں رائج ہے، جس کی وجہ سے حسینیت کا چہرہ لوگوں نے خراب کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان کا چہرہ خراب ہوتا کوئی پرواہ نہیں ہے، کبھی کبھی اس عظیم درسگاہ، جس درسگاہ کے برابر کوئی درسگاہ نہیں ہے، اس عزاداری، اس فرش عزا کے برابر کون سی درسگاہ ہے، اگر اس میں بدعتیں اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ مسخ ہو جائے تو عزادار خاموش نہیں ہو سکتا، عالم دین خاموش نہیں ہو سکتا، مبلغ خاموش نہیں ہو سکتا، مجھ جیسا حقیر طالب علم خاموش نہیں ہو سکتا. شیعہ اپنے انٹرسٹس بچانے کے لیے میدان میں نہیں اترتا، شیعہ اہل بیت کے انٹرسٹ اور مفادات کے لیے میدان میں اترتا ہے. شیعہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن اہل بیت کے سرمایے کو قربان ہونے نہیں دیتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے
جب ہم دیکھتے ہیں بدعتیں دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تب ہم زبان کھولتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں زبان کھولنے سے میرے انٹرسٹ، میرے مفادات خطرے میں تو نہیں ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں دعو للجہاد فاجابوا، جن کو جہاد کے لیے پکارا گیا اور انہوں نے لبیک کہی، ووثقوا بالقائد فاتبعوا، جنہوں نے اپنے قائد پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، فاتبعوا، اور پھر اپنے قائد کی اطاعت کی، فرمان برداری کی۔ جن کو پورا بھروسہ، جس امام کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اگر وہ امام ہماری جان بھی لے لے، ہمارا مال بھی لے لے، ہماری دولت بھی لے لے، ہمارا وطن، ہمیں وطن سے بے وطن بھی کرے، ہمارا سکون چھین لے، ہمارا آرام چھین لے، شیعہ وہ جس کو اطمینان ہو، امام ہمارا آرام چھین لے، ہمارا سکون چھین لے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، نوجوانوں نے بہت سارے سوالات کیے، الحمدللہ نوجوانوں نے بہت سارے سوالات کیے، الحمدللہ کہ نوجوان سوال کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے، میں حقیر طالب علم ان کے سوالات کو کما حق ہوں جواب دینے سے قاصر ہوں، لیکن جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بچے بھی پوچھ رہے ہیں، ہمارے بچے سامنے آ رہے ہیں، جس مجلس میں بچوں کو سوال کرنے کا حق دیا جائے، جس مجلس میں نوجوانوں کو سوال کرنے کا حق دیا جائے، اسی مجلس میں امام زمانہ کے ناصر اور انصار تیار ہو سکتے ہیں۔ شیعت لوگوں کی زبانوں کو بند کرنے کا نام نہیں ہے، شیعت دشمنوں اور مخالفوں کو بھی ہینڈز اپ کرنے کا حق دیتا ہے۔ شیعہ مجلس میں، اہل بیت کی مجلس میں سوال نہ کرنا عیب تھا، سوال کرنا کمال ہے۔ اگر کوئی جوان ابھی کھڑا ہو جائے مولوی صاحب سے کہ مجلس رکے اور سوال کیجئے، یہ مولوی صاحب کی توہین نہیں ہے، مولوی صاحب کی تکریم ہے۔ یہ مولوی صاحب کی کیا ہے؟ اہل بیت کتنے نمونے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی مجلسوں میں، ان کے خطبات کے درمیان لوگوں نے سوالات کیے۔ تو بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ بچے سوال کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کتنے سوالات ہیں۔ جہاں یہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے سارے سوالات بیان کرے، وہ ایک عالم دین کو ہونا چاہیے۔ عالم دین کا اور مبلغ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے، بچے جو سوال ماں باپ سے، اپنے فرینڈ سرکل سے، اپنے دوستوں سے نہ پوچھ سکے، عالم دین کے پاس آ کر فریلی سوال کرنے کی جرت اور ہمت کرے۔ بہت سارے مشکلات میں ہمارے نوجوان گرفتار ہے، اور ایک ایسی پناہ گاہ ہونی چاہیے، ایک ایسا شیلٹر ہونا چاہیے جہاں آ کر وہ اپنے سارے درد دل بیان کر سکے، اپنے سوالات بیان کر سکے۔ اور وہ شیلٹر کون ہونا چاہیے؟ وہ ایک مبلغ کو وہ شیلٹر بننا چاہیے۔ وہ پناہ گاہ کون ہونی چاہیے؟ وہ پناہ گاہ ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اس دور میں اتنے سوالات ہیں، ہمارے نوجوانوں نے سوال کیے، مولانا لوگ تو کہتے ہیں کہ صرف تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آدمی کو قرآن نہ سمجھ میں آئے۔ مولانا صرف تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کیا قرآن سمجھ میں نہ آئے۔ بہت سارے والدین بھی، بہت سارے نوجوان بھی جو بہت زیادہ انقلابی ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی یہ اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑو، جب تک پہلے قرآن سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ، ان کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے احمد خمینی کو ایک خط لکھا ہے، اپنے بیٹے کو خط لکھا ہے، مفصل خط ہے، مختلف چیزوں کی وصیت کی ہے۔ وصیت کرنا یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی 2-3 وصیت ہے، ایک وصیت اس میں امام حسن کے نام ہے، امام حسن کے نام پر امام علی نے وصیت کی ہے۔ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیے اور آگے آئیے۔ آج آپ کو ایک کان سے میرا سننا ہے، ایک کان سے باہر کا سننا۔ آپ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر اتنی پوٹنشل ہے، اتنی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، ادھر کا بھی سننا ہے اور ادھر کا بھی سننا ہے۔
کتنی مشکلات کا ہمیں حل کرنا، اور ہمیں کتنا یعنی اسی بارگاہ میں ہمیں کس قدر دعا کرنی ہے، کس قدر کام کرنا ہے، کس قدر کام کرنا۔ اگر میں اسی لاؤڈ سپیکر کے بارے میں مراجع کے فتاوی آپ کے سامنے بیان کروں نا، تو خطرہ ہے کہ مجھے کل کی مجلس کیا پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے۔ مراجع اس لاؤڈ سپیکر کے بارے میں، وہ بھی دیر رات، اس کے بارے میں مراجع کا کیا فتویٰ ہے؟ بہرحال سوال کیا ہمارے نوجوانوں نے، مولانا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تک قرآن سمجھ میں نہ آئے تب تک تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، انقلابی لوگ بھی کہتے ہیں، بہت سارے جو بہت زیادہ پھر پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اس کی قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے۔ امام خمینی نے اس کا جواب دیا اپنے بیٹے احمد خمینی کو، ان کے دو بیٹے تھے، احمد خمینی، مصطفیٰ خمینی۔ مصطفیٰ خمینی کو نجف میں شہید کیا گیا تھا، اور احمد خمینی اپنے والد کے 2-3 سال کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ مصطفیٰ خمینی کو خط لکھتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اس میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند احمد خمینی کو لکھتے ہیں، فرزندم با قرآن ان بزرگ کتاب معرفت آشنا شو، میرے بیٹے قرآن جو معرفت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کتاب سے آشنا ہو جاؤ۔ معرفت کی سب سے بڑی کتاب کون ہے؟ یہی قرآن ہے۔ کہا بیٹے اس قرآن سے آشنا ہو جاؤ، اگرچہ با قراءت آن، چاہے اس قرآن کی تلاوت ہی کے ذریعے مگر قرآن سے آشنا ہو جاؤ۔ وراہی از آن بسوئی محبوب باز کن، اس قرآن کے ذریعے اپنے محبوب، اپنے خالق، اپنے خدا کی معرفت کا ایک دروازہ، ایک راستہ کھولو۔ یہی تلاوت قرآن معرفت کا دروازہ کھولے گی، یہی قرآن کی تلاوت اس قرآن کو سمجھنے کی، اس قرآن کو نازل کرنے والے خالق اور خدا کی معرفت کا دروازہ کھولے گی۔ پھر فرماتے ہیں وَتَصَوُّرْ نَكُنْ، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ قرآت بدون معرفت اثری نہ دارد۔ غور سے سنیے گا جنہوں نے مجھے سوال کیا، جنہوں نے سوال نہیں کیا ہے، یہ قرآن کا ہمارے زمانے میں قرآن کا سب سے بڑا خدمت گزار، ہمارے زمانے میں قرآن کا سب سے بڑا خدمت گزار۔ کیوں؟ اس قرآن کے خدمت گزار نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس حکومت میں قرآنی اصول اپنائے گئے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں، امام خمینی وَتَصَوُّرْ نَكُنْ، بیٹے احمد کبھی گمان بھی نہ کرنا، قراءت بدون معرفت اثری نادارد، کہ قرآن کی کیا معرفت کے بغیر اس کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کہ ان از وسوسہ شیطان، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری صدی کا سب سے بڑا انقلابی انسان کہہ رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان اس بہانے قرآن کی تلاوت چھوڑے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے قرآن سے دوری اختیار کرے، مجھے عربی لینگویج نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے قرآن کو پڑھنا چھوڑے، اپنے سے دور کرے کہ میں جس قرآن کو پڑھتا ہوں، جن آیات کو پڑھتا ہوں، جس سورے کو پڑھتا ہوں، جس پیج اور جس صفحے کو پڑھتا ہوں، مجھے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، عام کتابوں میں اور قرآن میں فرق ہے۔ عام کتابوں میں قرآن کا ایک ہی فائدہ نہیں ہے، ہزاروں قسم کے فائدے ہیں جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ امام فرماتے ہیں گمان بھی نہ کرنا کہ قرآن کی تلاوت بغیر معرفت کے کوئی اثر نہیں ہے۔ ان وسوسہ شیطان، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ آخر ان کتاب از طرف محبوب اس برائی تو و برائی ہمکس، یہ کتاب انسان تمہارے اور تمام انسانوں کے محبوب خدا کی طرف سے ہے، تمہارے لیے اور پوری بشریت کے لیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ محبوب کی طرف سے۔ وہ محبوب کون ہے؟ وہ محبوب خدا کی ذات ہے۔ آخر ان کتاب از طرف محبوب اس برائی تو و برائی ہمکس ونامی محبوب اس، اگر عاشق و محب مفاد آن را نداند، اور محبوب کا خط محبوب ہوتا ہے، چاہے عاشق کو
اس خط میں لکھے ہوئے مطالب کی سمجھ ہو یا نہ ہو. انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کون سی ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے. انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کون سی ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے. خدا نے جب بھی قرآن کا کوئی نیا چیپٹر شروع کیا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس خدا کی طرف سے ہیں جو انسانوں کے حق میں سب سے زیادہ رحیم و مہربان ہے نا؟ سب سے زیادہ رحیم و مہربان ہے. اور انسانوں کے لیے سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. محبوب بالذات، محبوب بالذات کون ہے؟ خدا کی ذات ہے. لہذا امام فرماتے ہیں نام محبوب محبوب ہے، محبوب کا خط محبوب ہے. چاہے عاشق کو اور محب کو اس خط کے اندر جو لکھا ہوا وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وبا ان انگیزہ خب محبوب کے کمال مطلوب بس سراغت آیت بس شاید دستت بگیرد. پھر امام کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں شاید اس طرح جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے محبوب کی محبت جو انسان کے لیے ایک کمال ہے وہ تمہارے دل میں آ جائے اور یہی محبت تمہارا ہاتھ تھامے گی. یہ خدا کی محبت جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے انسان کے، جوان کے، بیٹی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہی محبت انسان کی دستگیری کرتی ہے، یہی محبت انسان کا کیا ہاتھ تھامتی ہے. ماں اگر در تمام لحظات عمر، امام خمینی فرماتے ہیں. اچھا میں نے بارہا یہاں کہا، علماء نے بھی یہاں کے علماء نے کہا، جب امام خمینی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں امام خمینی 13ویں امام ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے غلام ہیں. کتنا گمراہ کیا گیا لوگوں کو اسی نام پر. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والوں نے. جو 2 رکعت کا امام ہوتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں بھائی امام صاحب آج نہیں آئے ہیں، امام صاحب آج نہیں آیا. کوئی اعتراض نہیں کرتا بھائی امام کیوں کہتے ہیں 2 رکعت کے نماز پڑھنے والے کو. سب لوگ بھائی ہم جب امام کہتے ہیں یعنی 2 رکعت کی پیشوائی کرنے والے کو ہم امام کہتے ہیں. جب معصومین کو چھوڑ کر ہم کسی کو امام کہتے ہیں یعنی امام کی غیبت میں امام کی جانشینی کی ذمہ داری نبھانے والے کو ہم امام کہتے ہیں. تو امام خمینی کہتے ہیں ماں اگر تمام لحظات عمر بشکرانہ ان کی قرآن کتاب ماس، اگر ہم زندگی بھر اس بات کے لیے خالق کا شکرانہ بجا لائے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، وبس سجدہ رویم اور سجدے میں جائے از عہدہ برن یوم دین، تب بھی ہم قرآن جو ہماری کتاب ہے اس کے شکرانے کا کیا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں، یہی وجہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں خود قرآن کی تلاوت ایک اہم اصول تھا ان کی سیرت کا، ان کی طرز زندگی کا. جب ہم اہل بیت کے طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت کے لائف سٹائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت کے طرز زندگی میں، اہل بیت کے لائف سٹائل میں ایک اہم طرز اور ایک اہم سٹائل یہ تھا کہ وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس قدر شیرین آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جب لوگ اماموں کے گھر سے نکلتے تھے، امام باقر اور امام سجاد کے بارے میں ہیں کہ امام اس قدر شیرین آواز میں، میٹھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو لوگ امام کے دروازوں سے نکلتے تھے، گزرتے تھے، وہ رک جاتے تھے. ان کے شانوں پر بوجھ ہوتا تھا، ان کے سر پر پانی ہوتا تھا، وہ رک جاتے تھے، بھول جاتے تھے ہمارے شانوں پر کیا بوجھ ہے. اس قدر شیرین اور میٹھی آواز میں امام سجاد اور امام باقر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بی بی زہرا کھانا پکاتے وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور چکی پیستے وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سلمان کہتے میرے زہرا کے گھر سے گزر ہوتا تھا تو زہرا کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اقبال نے وہ کہا نا، وہ مشہور اقبال کا شعر کہ آن ادب پروردہ صبر و رضا، آسیا گرداں و لب قرآن سرا.
وہ صبر و رضا کے ماحول میں پلنے والی بیوی جب چکی پیستی تھی تو چکی چلاتے وقت لب قرآن سرا، ان کے ہونٹوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. اس لیے میں نے کل لیڈیز کے کلاس میں کہا کہ وہ کھانا جو قرآن کی تلاوت کے سائے میں تیار کیا جائے اس کھانے کا بچوں پر الگ اثر ہوگا، وہ کھانا جو گانے اور نغموں کے سائے میں پکایا جائے اس کھانے کا اثر بچوں پر کچھ ہوگا. وہ کھانا جو ناپاک سین دیکھتے ہوئے، ناپاک منظر دیکھتے ہوئے کوئی بہن پکائے، ایک نگاہ موبائل کی طرف ہو اور ایک ہاتھ کیا برتن کی طرف ہو. میں نے کل لیڈیز سے کہا، بہنوں سے کہا، بیٹیوں سے کہا، اس میں برتن کے جلنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کے جلنے کا بھی خطرہ ہے. نہیں سمجھا آپ نے؟ برتن کے جلنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کے جلنے کا، نسلوں کی تباہی کا بھی خطرہ ہے، نسلوں کی تباہی کا بھی خطرہ ہے. اس لیے بی بی زہرا کہتی تھی حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، اس تمہاری دنیا میں 3 چیزیں میری سب سے پسندیدہ چیز ہیں. شیعہ کون ہے؟ جس کی لائق اہل بیت کی لائق ہو، جس کی پسند اہل بیت کی لائق ہو. شیعہ عورت کون ہے؟ جس کی پسند زہرا کی پسند ہو. شیعہ بیٹی کون ہے؟ جس کی پسند زہرا کی پسند ہو. شیعہ بیٹی کون ہے؟ جو یہ دیکھے زہرا کیا لائق کرتی تھی اس کو لائق کرے. شیعہ یہ نہیں دیکھ سکتا ہے فلمی دنیا میں، کرکٹ کی دنیا میں، سیلیبریٹیز کی دنیا میں کون کیا لائق کرتا وہ لائق کرے. نہیں نہیں، شیعہ کی نگاہیں اہل بیت کی طرف ہوتی ہے اور اہل بیت کے غلاموں کی طرف ہوتی ہے. بیوی فرماتی تمہاری دنیا میں 3 چیزیں میری بہت زیادہ پسند ہے. ایک الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا. کون سکھائے گا راہ خدا میں خرچ کرنا؟ بی بی اور اولاد بی بی زہرا کے علاوہ کون سکھا سکتا ہے؟ کون سکھا سکتا ہے؟ وَتِلَاوَتَ کتابیں. اور دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، خالق کی کتاب کی تلاوت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ جو حسین شب عاشورہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا، اور تلاوت جس کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کی، مہلت مانگ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ ماں اور والدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کا اثر ہے. ماں کی لائق، ماں کی پسند بچوں کی پسند بن جاتی ہے. وہ بھوکا پیاسا فرزند زہرا پانی کی تلاش میں نہیں بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے مہلت کی تلاش میں. ارجع الیہم فإن استطعت ان تؤخرهم إلى غدوة نصلی لربنا الليل فإنه يعلم، خدا جانتا ہے انی احب الصلاۃ وتلاوت کتاب، مجھے قرآن سے محبت ہے، مجھے نمازوں سے محبت ہے اور قرآن خدا کی خالق. تیسری چیز بھی فرماتی ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. تیسری چیز جو دنیا میں مجھے پسند ہے وہ اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی طرف نگاہ کرنا مجھے پسند ہے. کیوں؟ کیوں؟ پاک لوگوں کی نگاہ انسان کو پاک بنانے میں مدد دیتی ہے. ناپاک لوگوں کو دیکھنے سے بھی انسان ناپاک بننے کی طرف جاتا ہے. یہ جو میڈیا میں ناپاک کریکٹر کو اتنا سجا دھجا کے پیش کیا جاتا ہے، بھائی دوستو یہ شیطان کا ایک پلان ہے، شیطان کا ایک پلان ہے. ان مجالس کا ایک اہم کام یہ ہے کہ کربلا کے کریکٹر کو ایسے ہی جیسے وہ تھے پاک و پاکیزہ ان نوجوانوں تک پہنچا دیا جائے، تب جا کے ہم اس گندی ثقافت اور گندے کلچر کا مقابلہ کر سکتے ہیں. علماء کی ذمہ داری ہے، مرثے خانوں کی ذمہ داری ہے، نوا خانوں کی ذمہ داری ہے. کربلا کے کریکٹر کو، کربلا کے کرداروں کو ویسے ہی پیش کرو جیسے وہ تھے. اماموں کی بھی حدیث ہے لو علم الناس ما حاصل کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو ہمارے کریکٹر کی خوبی کا اندازہ ہو جائے لاتبعونا، لوگ ہماری پیروی کریں گے.
ہم نے اپنے اچھے کیریکٹر کو بچوں کے سامنے پیش نہیں کیے. نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ صبح شام ایک کرکٹر کو دیکھتا ہے ایسے ہی، وہ خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے. میری تقصیر ہے اس میں، مجھ حقیر طالب علم کی تقصیر ہے اس میں. ہم جو واقعی جن کو ہم انسانی کردار اور انسانی کیریکٹر کہہ سکتے ہیں، بندر جیسے لوگ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا بن گئے؟ کیا وہ انسانی کیریکٹر بن گئے؟ بندر جیسے لوگ. حدیث میں ہے یہ ناچنے والے، یہ ڈانس کرنے والے، یہ گانے والے، یہ سنگر آخرت میں سب بندروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یہ بندروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ یہ فضول اچھل کود بندر کا کام ہوتا ہے. یہ فضول بے فائدہ اچھل کود بندر کا کام ہوتا ہے. اور ان بندروں کے پیچھے ہماری نوجوان نسل کیا پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اس میں تقصیر ان کی نہیں ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں. تو لہذا ایک سوال یہ جو نوجوانوں نے کیا کہ تلاوت بغیر معرفت کے اس کا فائدہ ہے، اس سلسلے میں. اور ایک اور سوال ہمارے نوجوانوں نے کیا کہ ہم کیا کریں. آج تو میں وہ جو میں نے کہا نا ایک نمونہ، ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا تھا کہ ایک قرآن پر عمل کرنے والی ایک ٹیم نے کم ترین وقت میں اپنی معاشرے، اپنی سوسائٹی میں کیا اثرات چھوڑے ہیں. لیکن اگر میں وہ بات آج کہوں تو ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کو دو طرف سے سننا پڑ رہا ہے. کہو سنیں گے آپ؟ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے ہیں آپ اس آواز سے؟ میں تو ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے عادت نہیں ہے یہ. میں تو ڈسٹرب ہو رہا ہوں، مجھے بڑی مشکل سے آپ کو یہ مطالب آپ تک پہنچانے پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے عادت نہیں ہے. آپ اس ماحول میں رہ چکے ہیں، آپ کے لیے ایک نارمل چیز ہے، میرے لیے تو ایک عجیب چیز ہے. میرے لیے ایک عجیب چیز ہے. اور میں کھل کر کشمیر میں اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں کہ بھائی لاؤڈ سپیکر کا استعمال اس طرح نہ کرے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو اس کو ڈسٹرب ہو جائے. ہمیں اہل بیت نے سکھایا تم لوگوں کے آرام دینے والے بن جاؤ، ان کا آرام چھیننے والے مت بنو. اگر مجلس کلاس روم ہے، اگر سب لوگ کہتے ہیں مجلس کلاس روم ہے، سب لوگ انقلابی غیر انقلابی کسی مجتہد کو ماننے والے سب لوگ کہتے ہیں مجلس سب سے بڑی درسگاہ ہے، تو وہ کون سا کالج ہے ایک کلاس روم میں لاؤڈ سپیکر اتنی اونچی آواز میں ہو، دوسری طرف کلاس والوں میں بھی کیا لاؤڈ سپیکر اتنی اونچے ہو، وہاں کسی کا نقصان نہیں ہو جائے گا، وہاں اس اسکول کی کیا اس کی جو امیج ہے وہ خراب ہو جائے گی، اسٹوڈنٹ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر واقعی یہ کلاس روم ہے، اگر یہ کلاس روم ہے تو اسکول میں کلاس کیسے ہوتے ہیں؟ ہم سوچتے کیوں نہیں؟ کب سوچیں گے؟ کب سوچیں گے؟ لہذا میں آج وہ بات نہیں کہوں گا، کل ہی کہوں گا، ضائع ہو جائے گی وہ بات. بلند آواز میں جنہوں نے اس کلاس میں آنے کے آداب ہمیں سکھائے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہیں، کسی کی ماں ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کے ٹیچر ہو، کسی کا کوئی من پسند عالم دین ہو، کوئی مرثیہ خان ہو، کوئی نوا خان ہو، کسی نے قلم کے ذریعے خدمت کرنے والا ہو، کوئی شاعر جس نے کوئی شعر کہا ہو، کوئی شہید جو اہل بیت کے راستے میں ٹینکوں کے نیچے جس کا بدن رودا گیا ہو، ان سب کی بلندی درجات کے لیے. اور جہاں حیدرآباد میں مجالس ہو رہی ہے، چاہے اب ہمیں پسند آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو، ہمارے ان کے ساتھ بنتی ہو یا نہیں بنتی ہو، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیے. ایک سوال تو یہ تھا، اس سلسلے میں اور باتیں تھی، اگرچہ اس حدیث میں مولا نے اس خطبہ نمبر 180 میں 10 کوالٹی بتائی ہے اپنے ساتھیوں کی، 10 کوالٹی رکھنے والے شہیدوں کی یاد میں گریہ کیا مولا نے. ہم ابھی تیسری کوالٹی تک پہنچے ہیں، 7 کوالٹی ابھی بیان کرنا کیا ہے باقی ہے، 7 کوالٹی بیان کرنا باقی ہے. ایک اور سوال نوجوانوں نے کیا، بزرگوں نے بھی کیا کہ کیا کریں یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کا اثر بھی ہو. پہلے سوال کا ہم نے جواب دیا، کیا بغیر معرفت کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے،
جوان ہے, بہت زیادہ سمجھتا نہیں ہے, لیکن قرآن پڑھنا آتا ہے, صبح بھی آدھا پارہ پڑھتا ہے, شام کو بھی آدھا پارہ پڑھتا ہے, آیا اس کے قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ امام خمینی نے کہا بہت فائدہ ہے. اگر کسی نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن کی یہ آیتیں ہمارے دل میں اترے, ان کا پیغام ہمارے دل میں اترے, قرآن کی آیتیں ہمیں اٹریکٹ کرے, ہمیں جذب کرے, ان کے اندر کشش پیدا ہو, ہمارا دل قرآن کی طرف کیا کھنچ جائے. ہم کیا کریں؟ اہم سوال ہے نا. ہر چیز کے آداب بتائے گئے ہیں. اہل بیت نے خود قرآن پڑھنے کے آداب بتائے ہیں. قرآن پڑھنے کے آداب بتائے. قرآن کے آداب میں ہیں کہ باوضو قرآن کی تلاوت کرو. اسے مستحب ہے کہ انسان دائم الوضو رہے, ہر دم باوضو رہے, کام پر جائے باوضو جائے, رات کو سوئے تو باوضو سوئے, دائم الوضو رہے. اور جب قرآن کی تلاوت کرے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان رجیم کو دور کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر قرآن کی تلاوت کرو. قرآن نے کتنی جگہ کہا ورتل القرآن ترتیلا, کوشش کریں خوبصورت آواز میں, میٹھی آواز میں, اچھے لہن میں, اچھے ترنم میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے. جیسے ایک انسان خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے, خوبصورت آواز میں نماز پڑھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کا. شہید مرزا مطہری حماس حسین بھی نقل کرتے ہیں, ایک کرسچن مسیحی مسلمان ہو گیا, اس کے گھر والے راضی نہیں تھے, بہت پریشر اس پر ڈال رہے تھے, دباؤ ڈال رہے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ. وہ اذان سن کر مسلمان ہو گیا تھا. ایک مؤذن تھا جس کی اذان میں کشش تھی, ایک مؤذن تھا جس کی اذان سن کر لوگ رک جاتے تھے. ہے نا کچھ ایسے لوگ, کچھ مرثیہ پڑھتے, باہر بھی سننے والے رک جاتے ہیں, نان مسلم بھی رک جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کے نواخان کیا ان کو لوگوں کے لیے ہالی ووڈ کے گانے ہوں, بالی ووڈ کے گانے ہوں, نوا سیم لگتے ہیں. لیکن آج بھی اس دور میں کچھ ایسے نواخان ہیں جن کی آواز میں اتنا اثر ہے, رک جاتے ہیں. بہت سارے نوجوان ہم سے کہتے ہیں جب ہمارے موبائل کی بیل بجتی ہے اور کسی نوحے کی آواز آتی ہے, لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے, اس میں کشش ہے, ہمارا دل چاہتا ہے یہ سنیں. دین نے قالب کی اہمیت کے بارے میں بھی, ایک تو ایک قالب, کسی چیز کا قالب, نظم, ڈسپلن, صحیح نظم و ترتیب کی اتنی اہل بیت نے اہمیت بیان کی. یہ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں کہ یہ جماعت خالق انفرادی صورت میں بھی ہمیں قبول کر سکتے تھے, کیا ضرورت تھی کیا نمازی جماعت میں پڑھے. لیکن شہید کہتے ہیں دین چاہتا ہے کہ اسلامی عبادات کا قالب بھی اچھا ہو, پرفیکٹ ہو. اس عبادت میں جو میننگ ہے وہ تو پرفیکٹ ہے ہی, لیکن یہ میننگ ایک اچھے قالب میں ہو. لہذا صفوں کی ترتیب, اس کی امپورٹنس ہے, صفوں کی ترتیب کی امپورٹنس. مستحب ہے جب انسان نماز جماعت میں شرکت کے جائے تو عطر لگا کے جائے, اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز بدبو نہ ہو, تاکہ لوگوں کو اس سے بھی پیغام ملے. اس سے پیغام ملتا ہے. شہید مرزا مطہری کہتے ہیں ایک نان مسلم مسلمان بن گیا ایک مؤذن کی آواز سن کر, کشش پیدا ہو گئی. گھر والوں نے بڑا پریشر ڈالا, بہت پریشر ڈالا, وہ مانے نہیں. ایک زمانے وہ مؤذن بیمار ہو گیا اور مجھ جیسا مؤذن اذان کیا دینے کے لیے آیا. اس بیچارے کو نہ آواز ٹھیک تھی, نہ لہن ٹھیک تھا, نہ ترنم ٹھیک تھا, اور 2-4 دن اس نے اذان دی اور وہ نان مسلم دوبارہ کیا بنا, جو مسلمان بن گیا تھا کنورٹ ہو گیا, پھر اپنے دین پر واپس پلٹا. پھر اس کے پیرنٹس اس مؤذن کو جس کو اذان دینا نہیں آئی اس کو گفٹ دینے کے لیے اس کے گھر گئے. کہا یہ گفٹ کس لیے؟ کہا ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہمارا یہ بچہ واپس کرسچن بنے, لیکن بنتا نہیں تھا. ہم نے سمجھایا, پیرنٹس نے سمجھایا, پادری نے سمجھایا, پاپ نے سمجھایا, لیکن یہ مانا نہیں. لیکن جب سے آپ نے اذان دینا شروع کی ہے الحمدللہ وہ دوبارہ کیا, آوازوں کا بھی اثر ہے. اب گھر میں باپ اتنی بری آواز میں قرآن کی تلاوت کرے, بیوی بچوں کو 2 گالیاں دینے کے بعد اللہ اکبر کہے, اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہاں,
جہاں مصلا بچھایا پھر اپنی شریک حیات سے کہے کہ جلدی کھانا لاؤ، دیر کر دی، دو چار گالیاں بھی دے، ہاں دو چار برا بلا بھی کہے، تو نہ اس نماز کا اثر ہوگا نہ اس تلاوت کلام کا اثر ہوگا. اثر نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا. تو تلاوت قرآن کا اثر کہ کس طرح قرآن کی آیتیں ہمارے دل میں اترے. اقبال کہتے ہیں، مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا علماء سے، اقبال کہتے ہیں میں گھر میں قرآن کی تلاوت پڑھ رہا تھا، وہاں سے میرے والد صاحب کا گزر ہوا. اقبال سے ایک صاحب نے سوال کیا، اقبال آپ تو ویسے کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے، کسی حوزے میں نہیں پڑھا ہے، کوئی عالم نہیں ہے، آپ کسی دینی درسگاہ میں نہیں پڑھا ہے، لیکن آپ کے کلام میں علماء سے بھی زیادہ اثر ہے، آپ کے شعر میں بھی اثر ہے. کتنے شاعر مر چکے ہیں، کتنے شاعر زندہ ہے، زندہ ہو کر وہ مر چکے ہیں. اقبال کو 70-80 سال ہو چکے جاتے ہوئے، زندوں سے بھی زیادہ زندہ لگ رہا ہے. اس کے کلام میں اتنا اثر ہے. ایک صاحب نے کہا یہ راز کیا ہے؟ کہا راز تو کچھ نہیں معلوم، لیکن میں ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا، میرے والد صاحب کے میرے کمرے سے گزر ہوا. والد صاحب نے پوچھا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بابا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. کہا چل جاتے جاتے میرے بابا نے ایک جملہ کہا بیٹے اس طرح قرآن کی تلاوت کرو گویا خدا نے یہ قرآن تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اور اس طرح قرآن کی تلاوت کرو گویا خدا تم ہی سے ہم کلام ہے اور تم سے بات کر رہا ہے. کہا بابا نے بس یہ ایک جملہ کہا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کا جو اثر مجھ پر ہوتا تھا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے وقت اقبال کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اور وہ قرآن جس کو دیکھ کر وہ قرآن پڑھتے تھے اقبال کے آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ قرآن لاہور کی لائبریری، اقبال کی جو وہاں لائبریری ہے، وہاں وہ قرآن ابھی موجود ہے نا. یہ قرآن کس نے؟ خدا نے ہمارے اوپر تو نازل کیا، ہمارے لیے نازل کیا. خدا کس سے ہم کلام ہے؟ جب خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کون مراد ہے؟ آسمان کے فرشتے مراد ہے یا آپ اور ہم مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ یہ بات کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا کہ اس طرح پڑھو گویا خدا نے آپ ہی کے اوپر نازل کیا، خدا آپ سے باتیں کر رہا ہے. یہ جب خدا کہتا ہے کسی سورہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ سے کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے. لوگوں نہ ماں اتنی مہربان ہے، نہ باپ اتنا مہربان ہے، نہ بیوی اتنی مہربان ہے، نہ بچے اتنے مہربان ہیں، نہ دوست اتنے مہربان ہیں، نہ واٹس ایپ کی ہزاروں کی لسٹ اتنی مہربان ہے، نہ فیس بک کی 5000 کی لسٹ اتنی مہربان ہے جتنا مہربان تمہارا خالق ہے. کیا باپ خدا سے زیادہ ہم پر مہربان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حالت اس طرح، البتہ پریکٹس سے ہوتا ہے. یہ اب یہاں سے کہے ہم قرآن اٹھائیں گے نہیں، پریکٹس سے ہوتا ہے، پریکٹس سے ہی ہوتا ہے. اس مرحلے تک آدمی پہنچ سکتا ہے، اس مرحلے تک آدمی پہنچ سکتا ہے. ایک اور سوال، بھائی ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، قرآن کے قریب نہیں آ رہے ہیں، کیا کریں؟ پہلے تو مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، میں خود قرآن سے قریب ہوں یا نہیں؟ یہ ماں قرآن سے قریب ہے یا نہیں؟ یہ باپ قرآن سے قریب ہے یا نہیں؟ یہ گناہگار طالب علم جو منبر پر بیٹھا ہے یہ قرآن سے قریب ہے یا نہیں؟ یہ عالم دین جو قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہے یہ قرآن سے قریب ہے یا نہیں؟ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا امام بابر باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دو بیٹے حسن و حسین کے حضور میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کی. اور امام حسن نے جب سنی، امام حسین نے جب سنی، امام حسین نے بابا سے کہا بابا آپ کی زبان سے یہ قرآن کی تلاوت میرے دل پر کیا اثر کرتی ہے. آپ اس قدر شیرین آواز میں، میٹھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دل چاہتا ہے بار بار آپ کی زبان سے سورہ انا انزلنا کی تلاوت سنیں.
تلاوت سے اٹریکٹ ہو رہے. یہ بچے کس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ یہ بچے دیکھ رہے ہیں ان کے بابا، ان کے والد شیرین آواز میں، میٹھی آواز میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وہ ماں جس کے شکم میں بچہ ہے، اگر وہ شیرین آواز میں قرآن کی تلاوت کرے، اس بچے کے وجود میں قرآن کی تلاوت کا اثر ہوگا. وہ بچہ جو بظاہر کچھ نہیں سمجھتا ہے، اگر اس کے ماں باپ جو 2 مہینے کا بچہ، 1 مہینے کا بچہ، 1 دن کا بچہ جو بظاہر کچھ نہیں سمجھتا ہے، اگر اس کے ماں باپ قرآن کی تلاوت کے سائے میں اس کی تربیت کرے، اس بچے کو آٹومیٹکلی بڑے ہونے کے بعد قرآن کی طرف ایک کشش اور ایک اٹریکشن پیدا ہو جائے گی. اٹریکشن پیدا ہو جائے. کہتے ہیں جنگ ورلڈ وار سیکنڈ، دوسری جنگ عظیم کے موقع پر ایک بچے کا، جرمن میں ایک بچے کا آپریشن کیا گیا. جب اس کا سر میں کوئی آپریشن، سرجری ہونی تھی، بڑی سرجری ہونی تھی، جب اس کا سر کاٹا گیا، سرجری کے لیے تیار کیا گیا، تو ایک بینک جرمن کے ایک بچے نے فرینچ کا قومی ترانہ نیشنل سانگ پڑھنا شروع کیا. نیشنل سانگ پڑھنا شروع کیا بچہ جرمن کا، اور نیشنل سانگ کہاں کا پڑھ رہا ہے؟ فرینچ کا. تو سب کو تعجب ہوا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ریسرچ کی گئی، تحقیق کی گئی کہ جب یہ بچہ چھوٹا تھا، اس کے دروازے کے سامنے سے جنگ جہانی دوم، سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں اس کے دروازے سے فرینچ فوج فرینچ سانگ، قومی ترانہ گاتے ہوئے جا رہی تھی، اور اس فرینچ قومی ترانے کے اثرات اس بچے نے اپنے ذہن میں کیا سیو کر کے رکھے تھے. ایک مرتبہ اس سیل پر کوئی ٹچ لگا اور اس نے وہ قومی ترانہ پڑھنا شروع کیا. یہ جو اہل بیت نے اتنی تاکید کی ہے کہ جب بچہ کا نطفہ لگے تو ماں باپ کن چیزوں کا خیال کرے. یہ جو اہل بیت نے اتنی تاکید کی ہے، سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرو. یہ جو اہل بیت نے اتنی تاکید کی ہے، سونے سے پہلے خدا کے عظیم بندوں پر درود و سلام بھیجو. یہ جو اہل بیت نے اتنی تاکید کی ہے، سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو. شہید مرتضیٰ مطہری، لاسٹ ایئر بھی میں نے کہا، شہید مرتضیٰ مطہری کی عادت تھی، اصول بنایا تھا، طرز زندگی بنایا تھا، وہ سونے سے پہلے 50 آیت کی تلاوت کر کے سوتے تھے. حدیث میں بھی ہے کہ مومن کم سے کم دن میں 50 آیت کی تلاوت کرے، 24 گھنٹے میں کم سے کم حدیث میں 50 آیت کی تلاوت کرے. ان کو یہ کہاں سے ملا تھا؟ شہید مرتضیٰ مطہری خود کہتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ جو میرا عشق تھا، یہ قرآن کے ساتھ جو میرا لگاؤ تھا، یہ جو قرآن کے ساتھ میرا انس تھا، یہ قرآن کے ساتھ جو میری محبت تھی، یہ مجھے باپ سے میراث میں ملی تھی. شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں، میں نے جب سے میں بیدار ہوا، جب سے میں بالغ ہوا، میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا، وہ نماز صبح سے 2 گھنٹہ پہلے جاگ جاتے تھے. 1 گھنٹہ وہ قرآن کا 1 پارہ کی تلاوت کرتے تھے اور 1 گھنٹہ نماز شب پڑھتے تھے. کیا اولاد صالح صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتی، اولاد صالح کے لیے رات کو جاگنا بھی پڑتا ہے. اولاد صالح کے لیے اتنا ہی نہیں کہ آپ بچے کے اس میں کیا بازو میں قرآن لٹکا دے، نہیں، اولاد صالح کے لیے قرآنی طرز زندگی اور قرآنی لائف سٹائل بھی اپنانا پڑتا ہے. قرآنی لائف سٹائل بھی اپنانا پڑتا ہے. قرآنی لائف سٹائل اپنانا پڑتا ہے، قرآنی طرز زندگی اپنانا پڑتا ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام، امام علی کی حدیثیں بیان کر کے آپ کی ذمہ تمام کر دو. بلند آواز میں علی مرتضیٰ، آل علی اور اولاد علی اور غلامان علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. پھر میں نے ڈیلے کیا، اب تھوڑا سا سکون محسوس ہو رہا ہے، لیکن 10:30 بج چکے ہیں. مجھے یقین ہے آپ سنیں گے، لیکن میرے یعنی اتنی توانائی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے میں بیان کر سکوں. کم سے کم 20 منٹ مجھے لگیں گے انشاءاللہ اس کو بیان کرنے میں. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآنی، بہت سارے نوجوان کا ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم کیا کریں ہمارے معاشرے میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں قرآنی ماحول پیدا ہو.
ایک سوال ہے نا یہ ہماری بیٹیاں یہ سوال کر سکتی ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے سرکل میں قرآنی ماحول بن جائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہم بن جائے، قرآنی احکامات کو، قرآنی آداب کو، قرآنی گولز کو ہم جامع عمل پہنانے والے لوگ بن جائے۔ ہم کیا کریں کہ قرآن کا اثر ہم سوسائٹی میں دیکھیں، ہم کیا کریں قرآن کا اثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم کیا کریں قرآن کا اثر ہم اپنی فلیٹ میں دیکھیں، ہم کیا کریں قرآن کا اثر ہم مسجد میں دیکھیں، ہم کیا کریں ہم قرآن کا اثر اپنے حسینیے میں دیکھیں، ہم کیا کریں ہم قرآن کا اثر اپنے آفس میں دیکھیں، ہم کیا کریں ہم قرآن کا اثر اپنی دکان میں دیکھیں، ہم کیا کریں ہم قرآن کا اثر اپنی کیا کمپنی میں، اپنے کارخانے میں، ہم کیا کریں۔ اس سوال کا جواب اسی میں ہے جو میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ جو سننے آئیں گے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیں گے۔ امام علی، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی امپورٹنس، اہم سوال کا جواب میں کل دوں گا، آج نہیں، کل دوں گا اہم سوال کا جواب۔ مجھے معمولی شور ہوتا نا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، بہت زیادہ شور ہو تو پھر کیا۔ خدا ان سب کی مجلسوں کو اور نواخانیوں کو، مرسی خانیوں کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے۔ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ مولا گھر میں تلاوت کے کیا اثرات ہیں؟ مولا فرماتے ہیں 4 اثرات ہیں۔ مولا پہلا اثر کیا ہے؟ مولا فرماتے تکثر برکت، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے، یعنی مال کم ہی ہوگا لیکن اس کم مال میں زیادہ برکت ہوگی۔ 100 روپے میں اتنی برکت ہوگی کہ کروڑوں روپیہ رکھنے والا انسان تعجب کرتا ہوگا، اس کے یہاں 100 ہی روپیہ ہے، اس کی زندگی میں اطمینان کیسے ہے؟ برکت ایک الگ موضوع ہے، برکت ایک الگ موضوع ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس گھر میں برکت زیادہ ہوگی، ہو سکتا پیسہ زیادہ نہ ہو، برکت زیادہ ہوگی۔ ایک وہ گھر جس میں شام کو کھانے کے لیے 10 قسم کے پکوان ہو، اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جس گھر میں قرآن پکایا جائے اس میں ایک ہی پکوان ہوگی، وہ پکوان وہ لقمہ کھا کر بچے کیا پاک و پاکیزہ بن جائے۔ وہ ایک لقمہ کھا کر بچوں کو ماں باپ کی معرفت ہو، پہلے کھانے کے بعد ہی ماں کا شکریہ کرے، کھانے کے بعد ہی باپ کا ہاتھ چومے، بابا آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کورونا کے دور میں آپ ہمارے لیے گھر سے نکلتے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسا باپ جس کی جھونپڑی میں ایسے بچے ہو، وہ خالق کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پالنے والے میں جھونپڑی میں ہوں لیکن اس جھونپڑی میں کتنے باادب بچے، ان بچوں کو یہ احساس ہے ہمارا باپ ہماری ماں ہمارے لیے کتنی تکلیفیں جھیلتی ہے۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے، یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ تکثر برکت، امام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ مولا اور کیا ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے؟ فرمایا تحضر الملائکہ، اس گھر میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب میں آسمانی ملائکہ کی بات نہیں کروں گا، لیکن ہو سکتا اس گھر میں قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں فرشتہ صفت اولاد ہو۔ کیا ہو؟ فرشتہ صفت اولاد کون ہے؟ فرشتہ صفت اولاد آیت اللہ مرشی جیسے بچے۔ جب ماں نے کہا جا کے بابا سے کہو کھانا تیار ہو گیا، آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں نجف میں جب باپ کو جگانے کے لیے گیا دیر ہو چکی تھی، بابا کے چہرے پر کتاب تھی اور وہ سو رہے تھے۔ میں نے کہا اگر اس حالت میں ان کو جگاؤں تو ان کا جھٹکا لگے گا۔ میں نے ان کے پیروں سے وہ لاف و چادر ہٹائی، اپنے بابا کے تلووں کو چومنا شروع کیا۔ کہا بیٹا کون ہو؟ کہا میں محمد حسین ہوں۔ کہا خدا میرا یہ باادب بچہ، خدا اس کو اسلام کے لیے اہل بیت کے لیے مفید قرار دینا۔ یہی فرشتہ صفت بچے ہیں، یہ فرشتہ صفت بچہ ہے جو اپنے باپ کے ہاتھوں کو نہیں، اپنے باپ کو چومنے میں کیا نجات محسوس کر رہا۔ یہ جو محسن حججی اتنا عظیم شہید،
سوریا میں گیا، شام میں گیا، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حرم کے لیے اپنی جان پیش کی. میں نے بارہا کہا ہماری جانیں ہاسپٹل میں نکلتی ہے اور ان کی جانیں اہل بیت کو حرموں کو بچانے کے لیے نکلتی ہے. ہم پیسہ گنتے گنتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ مولا حسین کو سلام کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم حرام کے پیسوں کا حساب کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب ان کے سینے میں گولی پیوست ہوتی ہے یا اپنے دوستوں سے کہتے ہیں وطن کی طرف نہیں کربلا کی طرف ہمارے چہرے کو موڑو، اور یہ پھر مولا سے کہتے ہیں مولا یہ شہادت آپ کی عنایت ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے تشنہ لب حسین، اپنی بہن زینب کے پاسداروں، محافظوں اور غلاموں کا سلام قبول کیجئے. یہ بچے ہی فرشتہ صفت ہے، ان بچوں کو آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہوں گے. ان بچوں کو آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہوں گے. مولا فرماتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تحضر الملائکہ، وہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. وَتَحْجُرُ الشَّيَاطِينَ، اس گھر سے شیطان دور ہو جاتے ہیں. شیطان دور ہوتے ہیں. شیطان کے سینگ نہیں ہے، شیطان بھی ایک کریکٹر ہے. شیطان اس طرح نہیں پہچانا جاتا جس کے سینگ ہو، نہیں نہیں نہیں. تاجر ہو شیاطین، شیطان اس گھر سے دور ہوتے ہیں. شیطانی کردار اس گھر سے دور ہوتا ہے، شیطانی کریکٹر اس سے دور ہوتا ہے، شیطانی نغمے اس گھر سے دور ہوتے ہیں. اس گھر کے ماننے والوں، اس گھر میں رہنے والوں کو سانگ و نغموں اور ترانوں سے اتنا عشق نہیں ہوتا جن کو ان کو قرآن کی آیتوں سے عشق ہوتا ہے. اور کیا آتا مولا فرماتے ہیں وَيَزِيُّ لَأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَزِيُّ الْكَوَاكِبُ، اور یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے کواکب اور ستارے چمکتے ہیں. آسمان والے، زمین والے آسمان کے ان ستاروں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، اور آسمان والے اس گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں. یہی ستارے حسین کے ساتھ ساتھ تھے. یہی قرآن کی آیات کے سائے میں جن کی تربیت ہوئی تھی، قرآن کی آیات کے سائے میں جن کی تربیت ہوئی تھی. کچھ لوگوں کو مولا حسین نے شب عاشور بھی خطبے سنائے، صبح عاشور بھی خطبے سنائے، ظہر عاشور بھی خطبے سنائے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. مولا حسین نے طولانی خطبے روز عاشورہ دیے، لشکر عمر سعد کے سامنے طولانی خطبے دیے. ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علی. لشکر عمر سعد کے سامنے مولا حسین گئے، اے لوگو اسمعوا قولی، میری بات سنو، ولا تعجلوا، جلدی مت کرو، حتی اعظکم، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں، بما هو حق لکم علی، تمہاری نصیحت میری گردن پر وہ ایک حق ہے جو زہرا کا تشنہ لب حسین وہ حق ادا کرنا چاہتا ہے. لیکن روایات میں ہے، تاریخ نے لکھا ہے، حسین کی بات انہوں نے نہیں سنی. انہوں نے شور مچایا، انہوں نے ڈول بجائے، انہوں نے سیٹیاں بجائی، انہوں نے دف بجائے، یہاں تک کہ مولا حسین نے کہا ویلکم، واہ برا ہو تمہارا، ما لکم اللہ تنصتون، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے، فتسمعوا قولی، تاکہ میری بات سنتے، وانما ادعوکم الی سبیل الرشاد، مگر اے لشکر عمر سعد میں تمہیں کس لیے پکار رہا ہوں؟ میں تمہیں اپنے پانی کے لیے نہیں پکار رہا ہوں، میں اپنی بچوں کی نجات کے لیے تمہیں نہیں پکار رہا ہوں، میں تمہیں تمہاری نجات کے لیے تمہیں پکار رہا ہوں. وانما ادعوکم الی سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کی طرف پکار رہا ہوں. لیکن حسین ان کے سامنے خطبہ دے رہا تھا، ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. لیکن تاریخ نے لکھا ہے ایک ستارہ جو حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، زہیر ابن کین، مولا نے لشکر عمر سعد کے سامنے 2 طولانی خطبے دیے، ان کا کوئی اثر نہیں ہوا.
لیکن زہیر ابن کین کو جب حسین علیہ السلام نے پیغام بھیجا، زہیر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جب حسین کا قاصد پہنچا یہ کہہ کر اجب الحسین، حسین کے آواز پر لبیک کہو، حسین کے خط کا جواب دو۔ تاریخ نے لکھا ہے زہیر کے ہاتھ میں جو کھانے کا لقمہ تھا ویسے ہی رکا۔ اہلیہ نے پوچھا زہیر کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا جو میں نہیں چاہتا تھا وہی ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فرزند زہرا حسین علیہ السلام نے اپنی نصرت کے لیے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اپنی اہلیہ نے آمادہ کیا، تیار کیا، پاکیزہ اولاد، صالح شریک حیات نے تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے زہیر مولا حسین علیہ السلام کی طرف گئے، نہ چاہتے ہوئے بے رغبتی کے ساتھ، بے میلی کے ساتھ حسین کی طرف گئے۔ شہید مرزا مطہری کہتے پتہ نہیں مولا حسین نے زہیر کے ساتھ کیا بات کی، جو زہیر بے رغبتی کے ساتھ حسین کے پاس گیا تھا، بے میلی کے ساتھ گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا نور برس رہا تھا، اور اپنے شریک حیات کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، اپنی وصیت کرنا شروع کی، مال کے بارے میں وصیت کی، دولت کے بارے میں وصیت کی، خیمے سے جلدی نکلا حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ ایک مرتبہ اپنی وہ پاکیزہ اور سمجھدار شریک حیات قدموں میں گزری۔ کہا زہیر تمہیں جہاں پہنچنا چاہیے تھا تو پہنچ جائے گا زہیر مجھے پورا یقین ہے اب تو تمہیں حسین کی شہادت کے نتیجے میں، حسین کی رکاب میں نصرت کرنے کے نتیجے میں، حسین کی راہ میں جان بازی کے نتیجے میں حسین کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ زہیر مجھے یقین ہے اس حسین کی نصرت کرنے کے نتیجے میں تمہیں حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ زہیر مجھے ایک وعدہ کرو زہیر، کل محشر میں جب ہم تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے زہیر، حسین کے جد اور حسین کی ماں کے سامنے مجھے بھی ان کے سامنے میرا واسطہ بنا، مجھے بھی یاد رکھنا زہیر۔ زہیر حسین کے خدمت میں پہنچے، حسین کے ساتھ ساتھ نکلے۔ روزہ عاشورہ جن شہیدوں کو حسین علیہ السلام نے یاد کیا، تشن لب حسین نے جن شہیدوں کو یاد کیا ان میں زہیر ابن کین بھی تھے۔ جب حسین نے آواز دی یا ابطال صفا، اے شریف انسانوں کہاں ہو، اے بہادروں کہاں ہو، یا مسلم ابن اوسیجہ کہاں ہو، اے حبیب کہاں ہو، اے زہیر کہاں ہو، وہ انسان جو حسین سے بچنا چاہتا تھا اس مرتبے تک پہنچا۔ حسین روزہ عاشورہ اس زہیر کو یاد کر رہے تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ زہیر کی اہلیہ کو خیال آیا، جب اس نے سنا کہ کربلا کے سارے شہیدوں کو شہید کیا گیا، ایک مرتبہ زہیر کے غلام کو بلایا، کہا زہیر کے غلام میں نے سنا کربلا میں حسین علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا، زہیر تمام شہیدوں کو کفن پہنایا گیا ہوگا، زہیر کے غلام میرا زہیر بے کفن پڑا ہوا ہوگا، زہیر کے غلام یہ کفن لے جاؤ، اپنے آقا زہیر کو کفن پہنانا۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں جب زہیر کا غلام مقتل پہنچا، کربلا پہنچا، ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ حسین اور حسین کے انصار سب بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ زہیر کے غلام نے زہیر سے کہا زہیر میں تمہیں کفن دینے کے لیے آیا تھا زہیر، فرزند زہرا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، فرزند رسول بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، زہیر میں تمہیں کیسے کفن پہناؤں گا زہیر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے قرآن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، گفتگو سنی۔ پالنے والے جس ماں نے، جس باپ نے
ہمیں قرآن پڑھنے کے لائق بنایا اگر وہ ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. پالنے والے اس ماں باپ کو فاطمۃ الزہرا علی مرتضیٰ کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے قرآن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. پالنے والے جس معلم نے, جس استاد نے انگلی تھام کے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا, پالنے والے اگر وہ استاد, اگر وہ معلم اس دنیا سے جا چکا ہے, پالنے والے اس استاد کو اہل بیت اور قرآن کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے قرآن کی بات ہوئی. پالنے والے جن مومنین نے, جن مومنات نے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنے نذرانے پیش کیے, اپنے بچے حوزات علم میں بھیجے, پالنے والے اگر وہ ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں, پالنے والے اس ماں باپ کو, ایسے ماں باپ کو پالنے والے قرآن اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے جو مومنین, جو مومنات گھروں میں قرآن کی درسگاہ جنہوں نے سجائی ہے, اسی حیدرآباد میں ہمارے علماء, ہمارے نوجوان اپنے گھروں میں جنہوں نے اپنے گھروں کو مکتب قرآن میں تبدیل کیا ہے, پالنے والے ایسے علماء, ایسے قرآن کے خدمت گزور, ایسے جوانوں, ایسے مومنین کے دین و دنیا کو آباد فرما. پالنے والے ہمارے علماء نے قرآن کی تبلیغ کے لیے جو زحمتیں برداشت کر رہے ہیں, پالنے والے اگر یہ علماء یا ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, پالنے والے ان کو بھی قرآن اور محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے ہماری یہ مجلس قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا ایک نمونہ ہے. پالنے والے جس ماں باپ نے ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے, ان مجالس میں آنے کی تربیت دی, پالنے والے اگر وہ ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں, پالنے والے اس مجلس کے طفیل میں اس ماں باپ کی قبر کو نورانی فرما. پالنے والے جس باپ نے اس سینے پر یا حسین کہنا سکھایا, اس سینے پر واہ حسین کرنا سکھایا, پالنے والے اگر وہ باپ, اگر وہ ماں, اگر وہ بہن, اگر وہ بھائی, اگر وہ مرثیہ خان, اگر وہ نواں خان قبر میں سو رہا ہو, پالنے والے کربلا کے شہیدوں کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما. پالنے والے ہر دور کے حسینیوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے حسینیت کی سربلندی کے لیے. پالنے والے ہمارے دور کے جن شہیدوں نے اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے, حسینیت کی سربلندی کے لیے بیابانوں میں, جنگلوں میں, کوساروں میں, ٹینکوں کے نیچے اپنے جانیں پیش کی, پالنے والے ان شہیدوں کے درجات بلند ہے. پالنے والے ہمارے ان شہیدوں کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما. پالنے والے ہمارے دور کے عظیم شہید سلیمانی, شہید ابو مہدی, عراق, ایران, شام, نائجیریا کے وہ نسل شیخ ابراہیم زکزکی کتنے وہاں شہید ہوئے, پالنے والے ان تمام شہیدوں کی شفاعت ہم سب کو شامل حال فرما. ان شہیدوں کو کربلا کے شہداء کے ساتھ مشہور فرما. پالنے والے ہمیں اپنے گھروں کو, اپنی زندگیوں کو قرآن کے ذریعے نورانی بنانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشروں میں, ہمارے ریلیشنز میں, ہمارے رشتوں میں جو تاریکیاں ہیں, پالنے والے قرآن کے ذریعے وہ تاریکی, وہ اندھیرا دور کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ان شہیدوں کی طرح اپنی جان, اپنا مال, اپنا سرمایہ راہ قرآن میں, راہ اہل بیت میں قربان اور نثار اور فدا کرنے کی توفیق عنایت فرما.